PPSC کے 100 MCQ جو کہ اسلامیات کے بارے میں ہے. اسلامیات کی PPSC کے پاس پیپر سے لیے گئے کوشچنز ہیں, ٹھیک ہے, بہت ہی امپورٹنٹ کوشچنز ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلا کوشچن ہے مسجد نبوی میں توسیع کس خلیفہ راشد کے دور میں ہوئی؟ مسجد نبوی میں توسیع کس خلیفہ راشد کے دور میں ہوئی؟ اس کا جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی, ٹھیک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی میں سب سے پہلی توسیع ہوئی تھی, ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 2, کس خلیفہ راشد نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا؟ مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے کس خلیفہ راشد نے بند تعمیر کیا؟ اس کا جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو خلیفہ راشد سوم تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بند تعمیر کیا تھا. کوشچن نمبر 3, کابل اور غزنی کا علاقہ کس خلیفہ راشد کے دور میں فتح ہوا؟ کابل اور غزنی کا علاقہ, یہ جو افغانستان کا کابل اور غزنی کا علاقہ ہے, یہ فتح ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 4, نہج البلاغہ سے کیا مراد ہے؟ نہج البلاغہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات. کوشچن نمبر 5, جمل کے معنی کیا ہے؟ جمل, اس کا جواب ہے اونٹ, کیمل, ٹھیک ہے. جنگ جمل ہوئی تھی حضرت اما عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی تھی, اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 6, ابن ملجم کو کس نے قتل کیا؟ ابن ملجم جو تھا یہ وہی قاتل تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. اس کا جواب ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسن نے ابن ملجم کو قتل کیا تھا. حضرت حسن نے ابن ملجم کو قتل کیا تھا. کوشچن نمبر 7, وہ کون سی جنگ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت نہ کی؟ وہ کون سی جنگ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت نہ کی؟ اس کا جواب ہے جنگ تبوک. جنگ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی, اور جنگ تبوک یاد رکھیں وہ جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ شرکت کی تھی, یہ آخری جنگ تھی ان کی. کوشچن نمبر 8, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ بہت اہم کوشچن ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اس کا جواب ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 9, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے چھوٹے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے خلیفہ راشد پہلے جو تھے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے چھوٹے تھے؟ اس کا جواب ہے 2 سال, ٹھیک ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں پیدا ہوئے تھے, پیدائش ہوئی تھی, ولادت ہوئی تھی, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ 573 میں ان کی ولادت ہوئی تھی. کوشچن نمبر 10, بیعت رضوان کس صحابی کی وجہ سے ہوئی؟ بیعت رضوان کس صحابی کی وجہ سے ہوئی؟ اس کا جواب ہے جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوئی تھی, ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 11, جنگ ٹورس کس خلیفہ کے دور میں ہوئی؟ جنگ ٹورس, اس کا جواب ہے ہشام بن عبد المالک, ٹھیک ہے, ہشام بن عبد المالک. کوشچن نمبر 12, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ حضرت حمزہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور جنگ احد میں شہید ہوئے تھے, ان کو کس نے شہید کیا؟ اس کا جواب ہے وحشی نے, اور ہندا نے آپ کا کلیجہ چھپایا تھا. وحشی نے قتل کیا تھا اور ہندا نے کلیجہ. کوشچن نمبر 13, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ حضرت خالد بن ولید جن کو سیف اللہ کا ٹائٹل بھی دیا گیا تھا, ان کا تعلق بنو مخزوم سے تھا, بنو مخزوم, ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 14, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنہ کس نے پھیلایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنہ کس نے پھیلایا؟ کوشچن نمبر 14 کا آنسر ہے عبداللہ بن سبا, ایک یہودی تھا, اس نے پھیلایا, آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا. کوشچن نمبر 15, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل میں کس کا ساتھ دیا؟ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل میں کس کا ساتھ دیا؟ اس کا جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. حضرت جو زبیر تھے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے, پھر بھی حضرت عائشہ کے ساتھی تھے اور یہ شہید ہو گئے تھے. کوشچن نمبر 16, حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا اصل نام کیا تھا؟ یہ اشرا مبشرہ میں سے ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح, اس کا جواب ہے عامر بن عبداللہ, ٹھیک ہے, عامر بن عبداللہ. کوشچن نمبر 17, اشور نام کا بالکل نیا تجارتی ٹیکس کس خلیفہ نے لگایا؟ اشور نام کا, تو اس کا جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ٹیکس لگایا تھا اشور نام کا, ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 18, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس کے ہاتھوں ہوئی؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, اس کا جواب ہے مروان کے ہاتھوں ہوئی, مروان. کوشچن نمبر 19, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے کتنے دنوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی؟ کتنے دن تک خلافت کا جو منصب تھا وہ خالی رہا تھا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد؟ اس کا جواب ہے جی 3 دن. 3 دن بعد مدینے کے لوگوں نے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ منصب سنبھال لیں, ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 20, اسلام قبول کرتے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنے درہم تھے؟ جب اسلام قبول کرتے وقت تب تجارت کرتے تھے کپڑے کی, اس کا جواب ہے 40,000 درہم, 40,000 درہم. کوشچن نمبر 21, مکہ کی شہری ریاست کو پانی پلانے اور حاجیوں اور رسومات حج کی ادائیگی کس قبیلے کے ذمہ تھی؟ مکہ کی شہری آبادی کو پانی پلانے اور رسومات حج کی ادائیگی کس قبیلے کے ذمہ تھی؟ اس کا جواب ہے جی بنو ہاشم کے, بنو ہاشم قبیلے کے ذمہ تھی. 22, ہجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی نے ہجرت کی؟ ہجرت حبشہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے بھی ہجرت کی تھی, وہ کون تھی؟ اس کا جواب ہے رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا. کوشچن نمبر 23,
اسلام کے لیے سب سے پہلے کس خاتون نے جامع شہادت نوش کی؟ اسلام کی پہلی خاتون شہید کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ۔ کویسچن نمبر 24، طائف میں زخمی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے باغ میں پناہ لی؟ طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تو آپ نے کس کے باغ میں پناہ لی؟ اس کا جواب ہے عتبہ کے باغ میں پناہ لی۔ کویسچن نمبر 25، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس یہودی قبیلے کے خلاف کارروائی کرنا پڑی؟ تو اس کا جواب ہے بنو کینکا کے خلاف، سب سے پہلے کارروائی بنو کینکا کے خلاف کرنا پڑی، یہ بہت حساسی قبیلہ تھا۔ کویسچن نمبر 26، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی ابو سفیان کی بیٹی تھی؟ کون سی ام المومنین جو تھی وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی؟ اس کا جواب ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ۔ کویسچن نمبر 27، خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب کس جنگ میں ملا؟ خالد بن ولید جن کو اللہ کی تلوار مطلب سیف اللہ کا خطاب ملا، کس جنگ میں ملا؟ اس کا جواب ہے غزوہ موطا میں، ٹھیک ہے، غزوہ موطا۔ کویسچن نمبر 28، حجاز کس سمندر کے کنارے پر ہے؟ حجاز کس سمندر کے کنارے پر ہے؟ اس کا جواب ہے جی بحیرہ احمر، حجاز بحیرہ احمر کے کنارے پر ہے۔ کویسچن نمبر 29، عرب میں غیب دانوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ عرب میں جو غیب بتاتے تھے، علم غیب جانتے تھے، ان کو لوگ کیا کہتے تھے؟ اس کا جواب ہے کاہن۔ کویسچن نمبر 30، حاجیوں کی مہمان نوازی اور مالی امداد کیا کہلاتی تھی؟ حاجیوں کی مہمان نوازی اور مالی امداد کیا کہلاتی تھی؟ اس کا جواب ہے سکایا کہلاتی تھی۔ کویسچن نمبر 31، اسلام کا پہلا دفاعی معاہدہ کیا کہلاتا ہے؟ اسلام کا پہلا دفاعی معاہدہ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کا جواب ہے میثاق مدینہ۔ کویسچن نمبر 32، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا جنگ بدر میں قیدی بنایا گیا تھا؟ جنگ بدر میں کون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا قیدی بنایا گیا تھا؟ اس کا جواب ہے عباس بن عبد المطلب۔ کویسچن نمبر 33، مکہ کی شہری ریاست کس نے قائم کی؟ مکہ کی شہری ریاست کس نے قائم کی؟ اس کا جواب ہے قصی بن کلاب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد ان میں سے ہے، قصی بن کلاب بن مرہ۔ کویسچن نمبر 34، قرآن پاک میں اعراب کس نے لگوائے تھے؟ آج جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں اعراب لگے ہوئے، پہلے جو قرآن پاک نازل ہوا تھا اور تدوین ہوئی تھی اس میں اعراب نہیں تھے، تو اس کا جواب ہے جی حجاج بن یوسف نے، حجاج بن یوسف جو کہ بغداد کا خلیفہ تھا، بغداد کا گورنر تھا ایکچولی۔ کویسچن نمبر 35، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس موقع پر اسلام قبول کیا؟ حضرت امیر معاویہ جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ یزید کے والد بھی ہیں، تو یزید لعین کے والد ہیں، تو انہوں نے کس موقع پر اسلام قبول کیا؟ جواب ہے جی فتح مکہ کے موقع پر، ٹھیک ہے، فتح مکہ کا موقع۔ کویسچن نمبر 36، حضرت عمر بن عبدالعزیز کس صوبے کے گورنر تھے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز، اس کا جواب ہے حجاز کے۔ کویسچن نمبر 37، اسلامی ریاست میں رہائش پذیر غیر مسلموں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسی اسلامی ریاست جس میں غیر مسلم بھی ہوں، رہتے ہوں، ٹھیک ہے، رہائش پذیر ہوں، اس غیر مسلموں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے ذمی، ٹھیک ہے جی۔ کویسچن نمبر 38، کس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں کو چن چن کے قتل کروایا؟ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد کس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں کو چن چن کے مروایا؟ اس کا جواب ہے مختار ثقفی۔ کویسچن نمبر 39، مسلمانوں کے حملے کے وقت اسپین پر کس کی حکومت تھی؟ جب مسلمانوں نے اسپین پر حملہ کیا تو اس وقت وہاں پہ کس کی حکومت تھی؟ اس کا جواب ہے راڈریک کی حکومت تھی۔ کویسچن نمبر 40، عربی کو دفتری زبان کس نے بنایا؟ عربی کو دفتری زبان کس نے بنایا؟ اس کا جواب ہے عبد المالک نے۔ کویسچن نمبر 41، اہل مکہ نے یزید کی بجائے کس کو اپنا خلیفہ بنایا؟ اہل مکہ نے یزید کی بجائے کس کو اپنا خلیفہ بنایا؟ اس کا جواب ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کویسچن نمبر 42، کس واقعے کے بعد بنو امیہ کے دور کا زوال شروع ہوا؟ کس واقعے کے بعد بنو امیہ کے دور کا زوال شروع ہوا؟ اس کا جواب ہے واقعہ کربلا کے بعد۔ کویسچن نمبر 43، فاتح اسپین کون سے صحابی تھے؟ فاتح اسپین کون تھے؟ طارق بن زیاد، صحابی نہیں تھے میرے خیال سے، طارق بن زیاد تھے۔ کویسچن نمبر 44، کس فاتح نے اندلس پر اترتے ہوئے جہازوں کو آگ لگا دی؟ اس کا جواب ہے طارق بن زیاد۔ کویسچن نمبر 45، اموی دور میں خلیفہ کے حفاظتی دستے کو کیا کہا جاتا تھا؟ اموی دور کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سے شروع ہوا۔ اس کا جواب ہے الحرس کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 46، مروان ثانی کی شکست کس دور کے خاتمے کا اعلان کرتی ہے؟ مروان ثانی کی شکست کس دور کے خاتمے کا اعلان کرتی ہے؟ اس کا جواب ہے بنو امیہ کے، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 47، باغ فدا کو کس خلیفہ نے اپنی ذاتی جاگیر بنایا؟ باغ فدا کو کس خلیفہ نے اپنی ذاتی جاگیر بنایا؟ اس کا جواب ہے مروان بن حکم نے۔ کویسچن نمبر 48، معاویہ ثانیہ کون تھا؟ اس کا جواب ہے یزید کا بیٹا۔ کویسچن نمبر 49، توابین کا فرقہ وجود میں آیا؟ توابین کا فرقہ کب وجود میں آیا؟
واقعہ کربلا کے بعد, واقعہ کربلا کے بعد. ٹھیک ہے جی, ایک منٹ. کوشچن نمبر 50, مغیرہ بن شعبہ کا تعلق تھا, مغیرہ بن شعبہ کا تعلق تھا طائف سے, طائف سے تعلق تھا. کوشچن نمبر 51, زند کس کا نام ہے؟ زند اس کا مطلب ہے کسی کتاب کا. کوشچن نمبر 52, ہارون الرشید کس کا بیٹا تھا؟ ہارون الرشید کس کا بیٹا تھا؟ اس کا جواب ہے مہدی کا. کوشچن نمبر 53, الحاد کا لغوی معنی کیا ہے؟ الحاد اس کا جواب ہے سیدھے راستے سے کترا جانا, سیدھے راستے سے ہٹ جانا, کترا جانا الحاد کا مطلب ہے. کوشچن نمبر 54, ہارون الرشید کہاں پیدا ہوا؟ ہارون الرشید اس کا جواب ہے رے میں, رے ایک علاقے کا نام ہے, وہاں پہ پیدا ہوئے. کوشچن نمبر 55, واسق باللہ کس کا بیٹا تھا؟ واسق باللہ اس کا جواب ہے متعصم باللہ کا. ٹھیک ہے, متعصم باللہ کا. کوشچن نمبر 56, خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے صوبیہ نامی لونڈی نے دودھ پلایا, وہ کس کی لونڈی تھی؟ صوبیہ نامی لونڈی نے دودھ پلایا تھا, وہ کس کی لونڈی تھی؟ اس کا جواب ہے ابو لہب کی. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 57, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ سعد بن ابی وقاص جو ہے یہ عشرہ مبشرہ سے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا تعلق کس قبیلے سے؟ اس کا جواب ہے بنو زہرہ. ٹھیک ہے, بنو زہرہ. کوشچن نمبر 57, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو کس صحابی کے ماتحت کر دیا تھا؟ جواب ہے ابو عبیدہ کے ماتحت کر دیا تھا. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 59, اس صحابی کا نام لکھیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو لے کر کیسر روم کے پاس گئے. حضور نے کیسر روم کے نام خط لکھا تھا, وہ کون سے صحابی لے کر گئے تھے؟ اس کا جواب ہے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دہیہ کلبی. کوشچن نمبر 60, فوج کی رسد کا محکمہ کس خلیفہ کے دور میں بنایا گیا؟ فوج کی رسد مطلب ٹرانسپورٹ کا, سامان لانے لے جانے کا محکمہ. اس کا جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنایا گیا. کوشچن نمبر 61, کس جنگ میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے؟ تو اس کا جواب ہے جی جنگ جسر میں. اس جنگ میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے. کوشچن نمبر 62, خسرو پرویز کس ملک کا بادشاہ تھا؟ خسرو پرویز کس ملک کا بادشاہ تھا؟ اس کا جواب ہے ایران کا, فارس کا. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 63, حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ اس کا جواب ہے نجاشی, نجاشی. کوشچن نمبر 64, دیوان البرید باقاعدہ طور پر کس کے دور میں شروع ہوا؟ دیوان البرید اس کا جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. کوشچن نمبر 65, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ حضور کے کس چچا کا ذکر قرآن میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا جواب ہے عبد اللہب کا. ٹھیک ہے, عبد اللہب. کوشچن نمبر 66, عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, ٹھیک ہے, ان کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے عامر اور لقب شیبہ تھا. ٹھیک ہے, نام عامر تھا, لقب شیبہ تھا. کوشچن نمبر 67, کن بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا؟ نعوذ باللہ. اس کا جواب ہے منات اور عزی, منات اور عزی کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا. کوشچن نمبر 68, دوار کس کا بت تھا؟ دوار یہ اس کا جواب ہے کنواری لڑکیوں کا, کنواری لڑکیوں کا بت تھا. کوشچن نمبر 69, رئیس المنافقین کون ہے؟ رئیس المنافقین, منافقوں کا سردار کون ہے؟ اس کا جواب ہے عبداللہ بن ابی. یہ جنگ احد کے موقع پہ 200 ساتھی لے کر علیحدہ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, 200 ساتھی لے کر جنگ احد کے اہم موقع پر یہ علیحدہ ہو گئے تھے, اس لیے ان کو رئیس المنافقین کا لقب دیا گیا ہے. کوشچن نمبر 70, عام الحزن کس سال کو کہا جاتا ہے؟ عام الحزن, تو اس کا جواب ہے نبوت کا 10واں سال. ٹھیک ہے جی. کوشچن نمبر 71, جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دان مبارک شہید ہوئے تھے؟ جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دان مبارک شہید ہوئے تھے؟ اس کا جواب ہے 2 دندان مبارک شہید ہوئے تھے. کوشچن نمبر 72, اسلام کی اولین درسگاہ کون سی تھی؟ اسلام کی اولین درسگاہ کون سی تھی؟ یہ کوشچن کافی دیر تک مجھے سمجھ نہیں آتا تھا, لیکن آپ جس بھی شہر سے گزرتے ہیں تو سمجھ آ جاتا ہے دار ارقم. آپ نے یہ نام جو ہے یہ ہر شہر میں, ہر گلی محلے میں اس نام سے اسکول بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, دار ارقم. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نام ادھر سے لیا گیا ہے, اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جو کہ اسلام کی پہلی درسگاہ تھی, وہاں پہ تبلیغ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 73, ابو قحافہ کون تھے؟ ابو قحافہ اس کا جواب ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم. ٹھیک ہے, ابو قحافہ. کوشچن نمبر 74, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ اس کا جواب ہے ابو الحسن, ابو الحسن. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 75, مسلمہ کذاب کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا, یہ کس قبیلے سے تھا؟ اس کا جواب ہے بنو حنیفہ, بنو حنیفہ قبیلے سے تھا. کوشچن نمبر 76, عبداللہ بن سبا یہودی کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ عبداللہ بن سبا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا, یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ اس کا جواب ہے یمن کے علاقے سنا سے. قبیلے سے نہیں, علاقے سے تھا, یمن کے علاقے سنا سے. سنا جو ہے یمن کا کیپٹل بھی ہے. کوشچن نمبر 77,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کس وقت پڑھائی تھی؟ مطلب اس کا کہنے کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی تھی وہ کون سی نماز تھی؟ تو جواب ہے نماز مغرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز جو پڑھائی تھی وہ نماز مغرب تھی۔ کوسچن نمبر 70 ہے، خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جملے کے بعد توقف فرماتے، اسی لمحے کون سے صحابی جملہ دہراتے؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جملے کے بعد توقف فرماتے تھے، تو اس جملے کو کون سے صحابی دہراتے تھے؟ اس کا جواب ہے حضرت ربیع بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ عنہ پہ راضی ہو، یہ حضرت ربیع تھے جو جملہ دہراتے تھے۔ کوسچن نمبر 79، کس جنگ کی تیاری کو قرآن نے ساعت اسرت مشکل کی گھڑی کہا؟ کون سی جنگ کو قرآن نے کہا کہ یہ مشکل کی گھڑی ہے؟ اس کا جواب ہے غزوہ تبوک کو، ٹھیک ہے، غزوہ تبوک۔ کوسچن نمبر 80، موتا کہاں پہ ہے؟ موتا کا جواب ہے ایران میں، موتا ایران میں ہے۔ کوسچن نمبر 81، ام حکیم کون تھی؟ ام حکیم، کوسچن نمبر 81 کا جواب ہے ابو جہل کی پوتی تھی، ام حکیم ابو جہل کی پوتی تھی۔ کوسچن نمبر 82، جنگ حنین میں دشمن قبائل کون سے تھے؟ جنگ حنین میں دشمن قبائل کون سے تھے؟ اس کا جواب ہے بنو ثقیف، بنو حوازن اور بنو طائف، یہ تین تھے اور تینوں تھے بنو ثقیف، حوازن اور طائف۔ کوسچن نمبر 83، عورتوں سے بیعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ کس نے لی؟ عورتوں سے بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کس نے لی؟ اس کا جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹھیک ہے۔ کوسچن نمبر 84، حضرت زبیر بن عوام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کس جنگ میں دیا؟ زبیر بن عوام کو، اس کا جواب ہے جی غزوہ خیبر میں، غزوہ خیبر کے موقع پر۔ کوسچن نمبر 85، کس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور لہسن کھا کے مسجد آنے سے منع فرمایا تھا؟ کس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں آنے سے منع فرمایا؟ اس کا جواب ہے غزوہ خیبر میں، اوکے۔ کوسچن نمبر 86، واقعہ افق کس غزوہ میں پیش آیا؟ واقعہ افق، اس کا جواب ہے غزوہ بنو مطلق میں، غزوہ بنو مطلق کے موقع پر۔ کوسچن نمبر 87، بنو قریظہ کا سردار کون تھا؟ بنو قریظہ، اس کا جواب ہے کعب بن اسد، کعب بن اسد اس کا سردار تھا بنو قریظہ۔ کوسچن نمبر 88، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں نے ثالث مقرر کیا، انہوں نے توریت کے مطابق کیا فیصلہ کیا؟ یہودیوں نے جس کو ثالث مقرر کیا تھا وہ تھے حضرت سعد بن معاذ، اور انہوں نے توریت کے مطابق کیا فیصلہ کیا؟ اس کا جواب ہے ان کا تمام مال ضبط کر کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، ٹھیک ہے، ان کا تمام مال ضبط کر کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ کوسچن نمبر 89، خلیفہ صالح کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ صالح، اس کا جواب ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے جی، خلیفہ صالح۔ کوسچن نمبر 90، پانچواں خلیفہ راشد کسے کہا جاتا ہے؟ پانچواں خلیفہ راشد کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوکے۔ کوسچن نمبر 91، جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست کے آثار نظر آئے تو کس نے سیاسی چال سے بچایا؟ کون سے وہ شخص تھے جنہوں نے سیاسی چال سے بچایا تھا حضرت معاویہ کو؟ اس کا جواب ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ فاتح مصر بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو عرب کا دماغ بھی کہا گیا تھا، فاتح مصر بھی ہیں، ویسے عرب کا دماغ بھی کہا تھا۔ کوسچن نمبر 92، جنگ صفین کتنے دن جاری رہی؟ جنگ صفین جو کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑی گئی تھی، اس کا جواب ہے 13 دن، جنگ صفین جو ہے یہ 13 دن جاری رہی۔ کوسچن نمبر 93، کون قرآن کو خدا کی مخلوق سمجھتے تھے؟ کون قرآن کو خدا کی مخلوق سمجھتے تھے؟ اس کا جواب ہے معتزلہ، معتزلہ۔ کوسچن نمبر 94، کس صحابی نے کہا ایک امیر انصار میں سے ہو اور ایک امیر مہاجر؟ ایک امیر انصار ہو اور ایک امیر مہاجر، اس کا جواب ہے حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوسچن نمبر 95، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ کس گورنر پہ شراب خوری کی حد جاری کی گئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مقرر کیا تھا جس پہ شراب خوری کی حد جاری کی گئی، تو وہ کون تھے؟ ولید بن عقبہ پر، ٹھیک ہے جی، ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ کوسچن نمبر 96، بنو تمیم بن مرہ کی مکہ کی شہری ریاست میں کیا ذمہ داری تھی؟ بنو تمیم بن مرہ، تو اس کا جواب ہے خون بہا اور دیت کے فیصلے کرنا، خون بہا اور دیت کے جو فیصلے تھے وہ بنو تمیم بن مرہ کی ریاست میں ہوتے تھے، ان کی مطلب ذمہ داری تھی۔ کوسچن نمبر 97، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر یہ اعتراض کس نے کیا کہ وہ طبیعت کے سخت ہیں اس لیے ان کو خلافت نہیں دینی چاہیے؟ اس کا جواب ہے طلحہ بن عبداللہ نے، طلحہ بن عبداللہ۔ کوسچن نمبر 98، عہد فاروقی میں پہلا لشکر کہاں بھیجا گیا؟ عہد فاروقی میں پہلا لشکر کہاں بھیجا گیا؟ اس کا جواب ہے مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے عراق میں بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ عہد فاروقی کا جو پہلا لشکر تھا وہ مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے عراق بھیجا گیا۔ کوسچن 99، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول نہ کرنے کا مشورہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے دیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول نہ کرنے کا مشورہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے دیا؟ اس کا جواب ہے جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو آج کا ہمارا آخری کوسچن ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی بیٹی تھی؟ ام کلثوم جو تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، وہ کس کی بیٹی تھی؟ اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ٹھیک ہے جی۔
تو آج کے ہمارے یہاں پہ 100 کوشچن ختم ہوتے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آئیں گے. اگر آپ کو پسند آئے ہیں تو لائک بھی کر دیں.